أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة۔ کل ابتدائی 5 آیتیں گزری تھیں سورہ والنازعات کی، جس میں فرشتوں کے کام بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بڑی جماعت پیدا فرمائے ہیں۔ ساری کائنات کا نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کے پروگرام کو جوڑ کر رکھا ہے، جس کی تعداد اندازے سے باہر ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس میں بھی کئی قسم کے فرشتے ہیں۔ بڑے 4 فرشتوں کے علاوہ بھی ایسے بھی فرشتے ہیں جن سے ملاقات جبریل امین علیہ السلام سے بھی انہوں نے بھی ملاقات نہیں کی۔ یہاں مطلوب اور مقصود فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرما رکھے ہیں، مخلوق کی ارواح قبض کرنے سے متعلق، اس میں بھی 2 قسم کے بتلائے گئے۔ النازعات غرقہ ایک قسم ہے جو نافرمان بندوں کے ارواح کو سختی کے ساتھ نکالنے کا تذکرہ تفصیل اس کی گزری۔ والناشطات نشطہ نیک اور صالح بندوں کی ارواح کو ذریعہ آسان اور سہولت کے ساتھ نکالنے کا تذکرہ، اور پھر ان ارواح کو نکالنے کے بعد پھر مخلوق کی ارواح کو ان کے مقام تک پہنچانے میں اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، امر خدا بندی کی تعمیل اور تکمیل سے متعلق یہ تفاصیل کل کی آیتوں میں گزری تھی۔ سابقہ سورے سے جوڑ جو سابقہ سورے کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی تھیں، قیامت کے قائم ہونے سے متعلق انسان کے شک و شبے کو دور کیا گیا تھا، تو قیامت سے پہلے کی بھی تفصیل کو اسی سے جوڑ کر اس سورے میں ذکر کیا گیا کہ دیکھو یوم ترجف الراجفہ، قیامت آ کر رہے گی، جب آئے گی تو کائنات کی ہر چیز کو دہلا کر رکھ دے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد پھر یہی راجفہ انتہائی کڑک آواز کو راجفہ کہتے ہیں۔ یہی راجفہ پھر دوبارہ ہوگا، جس کو قرآن میں دوسری جگہ واضح انداز میں ذکر کیا کہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکا جائیں گا تو سارا کا سارا نظام یہ ہوگا، پھر وہی کیفیت پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ان دونوں کے درمیان میں ایک طویل وقفہ ہوگا، تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر تمام کے تمام مخلوق کو پھر حیات دے کر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ساری چیزوں کے حساب و کتاب کے بعد پھر انسان اور جنات کے کو باقی رکھا جائے گا، پھر عمل کے لحاظ سے انہیں جنت اور دوزخ کا تصفیہ ہوگا۔ جو انکار کر رہے ہیں، انکار والوں کو اس کی ہولناکی ہیبتناکی کا تذکرہ کیا گیا۔ مومن کو بھی ان چیزوں کے ذکر سے ہیبت پیدا کرنا، خوف پیدا کرنے کا حکم ہے، بلکہ قرآن کے ہر لفظ کے اوپر، معنی کے اوپر سب سے پہلے درجے میں پڑھنے والا، سننے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ راست مجھ سے فرما رہے ہیں۔
انفرادی طور پر ہر شخص یہ سمجھے کہ راست مجھ سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں کے بھی اس معنی مفہوم میں ارشادات ہیں۔ مجھے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا دل کہتا ہے تو قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں، تو گویا میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، باتیں پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو رکعت باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، نماز میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جب نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قرآن سنتا ہو تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چل رہے ہیں، بندہ سنتے چل رہا ہے۔ اور جب خود انفرادی طور پر قرآن جب پڑھتے ہو تو گویا آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے جوڑ کو اور رابطے کو پیدا کر لیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے طہارت اور ادب کا اہتمام ذکر کر دیا گیا، اور جب قرآن کی تلاوت ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، پوری طرح خاموش رہو، توجہ کے ساتھ سنتے چلو۔ یہ احکام ہے کلام پاک سے متعلق۔ ان چیزوں کے انکار کرنے والے کو بتایا گیا کہ اقرار کی طرف تعلیم دی گئی کہ یہ قیامت تو آ کر رہے گی، بڑی ہولناک ہے، بتناک ہے۔ اس وقت قلوب یومئذ واجفہ، ہیبت اور خوف سے تمام کے تمام دل اس کیفیت پر لرز جائیں گے، اور تمام کی تمام نظریں انجام کو دیکھ کر جو چیزیں ذکر کرتے تھے یقین نہیں رکھتا تھا، اب وہ یقین والی منزل سامنے آ گئی، اور اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے انسان ہیبت اور خوف سے اپنی ساری کی ساری نظریں جھکائے ہوئے ہوگا۔ اور جب خبروں سے اٹھایا جائے گا اس کے بعد، دوسرے سور کے بعد خبر سے اٹھنے والے، خاص طور پر جو غیر مومن آخرت کا یقین نہ رکھنے والے بندوں کی کیفیتوں کو ذکر کیا گیا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم کو دوبارہ حیات والی زندگی میں ہم کو لوٹایا جائے گا، یعنی پہلے کی زندگی ہم کو پھر ملے گی؟ یہ کیسے ہوگی جی؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، خبروں کے اندر جبکہ ہماری ہڈیاں چورا چورا بوسیدہ ہو گئی ہوں تو پھر زندہ کیسے کیا جائے گا؟ قالو، بلکہ یہ کہیں گے اگر ایسا ہے اذن کرۃ خاسرہ، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ ہم نے آخرت کے لیے آخرت کا لحاظ کرتے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ سب ہوگا، تم ذکر کرتے ہو انکار کے طور پر، مذاق کے طور پر، یقین نہ رکھنے کے طور پر، جی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی بعید بات نہیں۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، بس ایک دھکے جھڑکی جیسی چیز جو سور کی ہوگی، بس ایک ہی آواز کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا فإذا هم بالساہرہ، ساری کی ساری زمین ہموار کر دی جائے گی، نہ اس پہ پہاڑ ہوں گے، نہ گڑھے ہوں گے، نہ وادیاں ہوں گی، مسطح پوری زمین ہوگی، اس میدان پر یعنی حشر کا میدان قائم ہوگا، سب کے سب خبروں سے اٹھ کر تمام کے تمام اس میں اکٹھا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سے یہ سب کچھ کرے گا تو کیوں کرے گا؟ اس کے اوپر یقین رکھ کر انسان خوف خداوندی پیدا کرتے ہوئے اپنی آخرت اور بعد والی زندگی کے لیے کچھ کرے، کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر بندہ رحم نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جو چاہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، انہیں رحم نہیں چاہتا، عذاب چاہتا ہے، غضب چاہتا ہے تو دوزخ کا راستہ اختیار کرے گا، رحم چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے تو جنت کا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔
اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اس منزل پر قائم اور باقی رہنے کے لیے اس دنیا کے اندر بڑے مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے جو برا انجام ہوا ہے اس کی وضاحت ایک چھوٹے سے چند پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ گزرا، اس کی تفصیل کے ذریعے سے اگلے آنے والی آیتوں میں یہ گزرے ہوئے تفاصیل کو اور مؤکد، پکا اور پختہ کر واضح کیا جاتا ہے۔